علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اللہ کی کتاب علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیثیں علم ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اسی چیز کی تعلیم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں پر اپنے احسان کو جتایا ہے اور اس میں اسی علم کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے گندگی سے، برائیوں سے، برے عقائد سے، غلط رسم و رواج سے، اخلاقی برائیوں سے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیے علم کس کو کہتے ہیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں. علم کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے انسان کو اب کہاں تک آئے ہم لوگ اس کو یاد رکھیں. اللہ نے پیدائشی طور پر انسان کو علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. علم حاصل کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ آپ سے پوچھتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، پھر وہی علم نسل در نسل سلف میں منتقل ہوتا رہا. لیکن واقعی وہ علم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ نبی کیا سکھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. پہلا علم یہ ہے، یہ صرف پہنچانا ہوا. لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، صرف آپ کی ذمہ داری پہنچانا نہیں تھا بلکہ آپ کی ذمہ داری افراد کی تربیت بھی تھی، ان کی نگرانی، ان کو اچھا بنانا. جیسے پودے کو پانی کھاد دے کر سب کچھ کر کے ایک پیڑ کی صورت میں انسان بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ صرف پہنچایا نہ جائے بلکہ تربیت بھی کی جائے، نگہداشت کی جائے، صحابہ کو اچھا انسان بنایا جائے. آپ مبلغ بھی تھے اور آپ مربی بھی تھے. اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ صحابہ کو آپ، ایمان والوں کو آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہو. تو تعلیم کا جو وہاں پر نظام تھا اس میں کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی، اللہ کی کتاب، اور حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں یا دوسری تفاسیر دیکھیں، اہل علم نے کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مطلب یہ ہے یعلمہم القرآن والسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. یہ وہ تعلیم تھی، یہ وہ علم تھا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. اس علم کے حامل کو عالم کہتے ہیں. یہ علم ہے جس کی بنیاد پر فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر ان کو معلوم، ان کے پاس علم نہیں تھا تو پوچھنا چاہیے تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کیا ہے، انہوں نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو غسل کرنا ہی پڑے گا. لیکن آپ نے ان کے اس فتوے کو قبول کیا نہیں، آپ نے کہا مار ڈالا ان لوگوں نے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فتویٰ تھا یہ علم کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ علم کی بنیاد پر نہیں تھا. انہوں نے پوچھا نہیں اور اپنی طرف سے بتا دیا. اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب جو معاملات ہوں گے، بعد کے دور میں جو بگاڑ آئے گا اس کا سبب کیا ہوگا. لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیں گے بلکہ وہ اپنی طرف سے، اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے حلال و حرام میں تبدیلی کریں. یہ اللہ ہے جو شریعت دینے والا ہے. ان علینا للہدی، اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے.
چاہے وہ ہدایت ارشاد ہو یا وہ ہدایت توفیق ہو، چاہے وہ رہبری ہو چاہے وہ دلوں میں ہدایت کا داخل کرنا ہو، تو یہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی ہے جو شریعت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو خود معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ اللہ ہے جس نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو علم دینے والا ہے، اور اللہ کے جتنے رسول ہوتے ہیں وہ بندوں میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس نفع والے علم کے حامل بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا کرتا ہے۔ پھر اس علم کو لوگوں کے فہم کے مطابق بنا کر یہ نبی اور رسول پیش کرتے ہیں، ان کے بعد ان کے ماننے والے، چاہے آپ ان کو صحابہ کہیں یا ان کو حواریین کہیں یا جو بھی کہیں، ان کے ماننے والے جو ان کے قریبی افراد ہوتے ہیں اس علم کے حامل بنتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے بگاڑ جب قوم میں آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ علم کی بجائے حامل علم وہی حجت بن جاتا ہے، اور اس کو وہ مستقل مقام دے دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو حلال کرے چاہے تو حرام کرے، آپ بتائیے حلال ہے یا نہیں۔